السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ نبوت و رسالت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتا کر گئے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور وہ زیادہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اولین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کر اس پوری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنے۔ ہمارا دین اسلام مکمل طور پر اس کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہے۔
اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہمارے دین سے نکال دیا جائے، اگر کسی بدبخت کا یہ نظریہ بن جائے کہ صحابہ کرام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو نہ ہمارے پاس قرآن ہوگا، نہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہوگا۔ قرآن کریم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حفاظت کے ساتھ صحابہ کرام نے پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے فرامین، آپ کے افعال، یہ سارا کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہی اس امت تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع، ان کی ناموس کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ حج میں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ ان ایمان والوں کا دفاع اللہ فرماتا ہے میں خود کرتا ہوں۔ اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی تھے۔ کیسی مقدس اور معتبر ہستیاں ہیں کہ جن کا دفاع اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دفاع کا حق ادا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس پر سب سے پہلا حملہ، ان کی بابرکت ہستیوں پر سب سے پہلا طعن و تشنیع کا تیر وہ منافقین نے چلایا تھا۔ منافقین وہ اولین افراد ہیں اور وہی وہ آخرین افراد ہیں جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ کوئی مومن، کوئی مسلمان جو مخلص ہے، دل کا کھرا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، جو کتاب و سنت کو حقیقت میں مانتا ہے، وہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس ہستیوں پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ بات بتا دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، تین گروہ اللہ رب العزت نے بتائے۔ پہلا پکے مومنین کا گروہ، مخلص مومنین، اور دوسرا پکے ٹھکے کافر، اور تیسرا گروہ فرمایا ان لوگوں کا ہے جو زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسے الفاظ کا انتخاب کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تا قیامت اللہ رب العزت نے اتمام حجت فرما دی کہ کوئی اس شبے میں نہ رہے، کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے روز قیامت کے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان کا دعویٰ کریں گے، اسلام کا نہیں، ایمان کا دعویٰ کریں گے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے، کہتے ہم مومن ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صحابہ کو ماننے کا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور اپنے آپ کو مومن کہہ کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے کردار پر حرف اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، یہ صرف اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ان کے ایمان کو اگر چیک کرنا ہو، اگر ٹیسٹ کرنا ہو کہ یہ حقیقی مومن ہے کہ نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان جگہ پا چکا ہے کہ نہیں پا چکا، ان سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس وقت نزول وحی کے دوران فرمائی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہہ دیں اے نبی، ان سے کہہ دیجئے جب ان سے کہا جائے گا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو پھر ان کا خوب سے باطن کھل کر ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، ان کے ایمان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔
یہ آگے سے فوراً کہیں گے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم نعوذ باللہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں۔ تو صحابہ کرام کو سب سے پہلے طعن و تشنیع کرنے والے یہ منافقین ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے ایمان کا۔ اور دیکھ لیں پھر اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ حقیقت میں اپنے دلی ارادے سے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر کے ان کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ واقعی ہم مومن ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسہم، یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنوں کو دھوکے میں مبتلا کر سکتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، جس مذہب میں جھوٹ بولنا عبادت ہے، جس مذہب میں جھوٹ بولنے والوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ ایک ہی مذہب ہے، وہ صحابہ دشمنی کا مذہب۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ ان کی سرشت میں ہے، ان کی فطرت میں ہے، جھوٹ ان کا مذہب ہے، جھوٹ ان کے مذہب کی بنیاد ہے، اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع بھی جھوٹ کی بنیاد پر کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولین جنہوں نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی، تو اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو منافق میرے نبی کے مخلص صحابہ کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بے وقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، اللہ رب العزت نے تاکید در تاکید کر کے، حالانکہ اللہ رب العزت ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ رب العزت سے سچی ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں، اللہ رب العزت ویسے ہی فرمائے تو سچ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 3 طرح کی تاکید کر کے الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو، خبردار، بلا شبہ میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھ دیا، واقع افک اسلامی تاریخ میں مشہور و معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس خباثت کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر انہوں نے بہتان لگایا، ان کی کردار کشی کی کوشش کی، ان کی مقدس ہستی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ آج بھی دیکھ لیں کون لوگ ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دشمن ہیں۔ کوئی مومن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دشمن ہو سکتا نہیں، یہ منافق ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دشمن ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں، چاہے آج کے دور میں ہوں، چاہے قیامت تک آنے والے کسی بھی دور میں ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دشمن مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر الفاظ کا انتخاب دیکھیں، اللہ علام الغیوب ہے، حکیم و خبیر ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو سب سے زیادہ عزیز تر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی مومن کو عزیز کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ ویسے مومن اور مسلمان بغیر تقابل کے جب کتاب و سنت میں وارد ہوتے ہیں معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر آپس میں تقابل نہ ہو، الگ الگ انفرادی طور پر لفظ مسلم اور مومن دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں
مسلمانوں کو دیے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمانوں کو خطاب فرمایا، مسلمانوں کے فضائل بیان کیے، مسلمانوں کو احکامات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر ایمان والوں کو خطاب فرمائے۔ تو مسلمان، مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جب مائیں قرار دیا، فرمایا مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ای امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں نہیں کہا۔ اللہ رب العزت کو بھی معلوم تھا کہ ایسے خبیث، ایسے بد کردار لوگ، ایسے بدباطن لوگ اس کائنات میں آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور ٹیسٹر دے دیا، لگاؤ اور چیک کرو۔ جو کہے امہات المومنین، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ماؤں سے بڑھ کر ان کی قدر و عزت اور منزلت اپنے ذہن اور ایمان میں رکھے، وہ حقیقی مومن ہے۔ اور جو نبی کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماؤں کو برا کہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا ہے، صحابہ کا دشمن بھی مومن، ازواج مطہرات کا دشمن بھی مومن نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ بعض احادیث کو تروڑ مروڑ کر غلو کرنے والے اہل بیت کی شان میں، ہم اہل بیت کی شان کا انکار نہیں کرتے، بلکہ کتاب و سنت نے اہل بیت کے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں، ہم الحمدللہ ان کو بالکل بعینہ ہی اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے، ہمارا بھی ایمان ہے اس بات پر، لیکن اس سے آگے بھی تو دیکھو، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ایمان کا ایک جو ٹیسٹ قرآن نے بتایا ہے وہ ازواج مطہرات کو ماننا ہے، ازواج مطہرات کا ادب و احترام ہے۔ جو ازواج مطہرات کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ مومن، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں۔ جو صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلتا ہے وہ مومن نہیں ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ یہ منافق ہیں جو صحابہ کرام کی عقل و دانش پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی خباثت کو ذکر فرمایا کہ امہات المومنین، خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی ذات بابرکات پر تان کرنے والے اس دور میں بھی منافق تھے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو حیا نہیں آئی، بلکہ اللہ رب وہ تو منافق تھے نا، جو مومن تھے، مخلص مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابہ تھے، انہوں نے بھی اگر بغیر رد و قضا کے اس بات کو سن ہی لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تھی نبی کی بیوی کے بارے میں، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ تم نے خاموش ہو کر یہ بات سن کیسے لی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ازواج مطہرات کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سختی سے فرمایا کہ جب تم یہ بات سنتے ہو خاموش کیوں رہ جاتے ہو؟ کیوں نہیں کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ اوہ جھوٹو بدبختو بکواس بند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایسی ہو سکتی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر تا قیامت یہ آخری وارننگ دے دی، سرخ لائن کھینچ دی، فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ رب العزت تمہیں آخری وارننگ دیتا ہے، یہ آخری تنبیہ ہے تمہارے لیے، اگر تم واقعی مومن ہو تو آئندہ ایسا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں زبان کھولنی اگر مومن ہو تو اس کا مطلب ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تان کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کے صحابہ کا، ایمان والوں کا، جو اولین ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت ان کا دفاع کرتا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اللہ رب العزت کے اسی طریقے کے مطابق صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیم کے مطابق صحابہ کرام کا دفاع کیا، بہت سارے فضائل و مناقب صحابہ کرام کے بیان فرمائے، امت کو تنبیہ فرمائی، خبردار لا تسبوا اصحابی،
میرے صحابہ کے بارے میں ادنا سا کلمہ تنقیص بھی زبان پہ نہیں لانا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو میرے صحابی کے دیے ہوئے ایک مٹھی بھر جو کا بھی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی قدر و منزلت امت کو سکھائی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرتے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الگ الگ صحابہ کرام کی ایک عمومی ہے، مجموعی شان ہے، پھر انفرادی شانیں اللہ رب العزت کی تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، طلحہ و زبیر اور باقی صحابہ کرام کی الگ الگ شان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ فرمایا اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی میری اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ پوچھا گیا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے محبوب آپ کو کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ہماری مراد یہ ہے کہ مردوں میں سے سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا ان کے والد ہیں ابوہا۔ تو یہ خاندان ایسا ہے، یہ خاندان ایسا ہے بابرکت خاندان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبت کسی سے ہوئی؟ اسی خاندان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ اور مردوں میں سے اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خود سے۔ اور ایک موقع پر سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیمم کی آیات کیسے نازل ہوئیں۔ پانی نہیں ہے، مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں مشقت میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ کیوں مسلمان رکے ہوئے تھے ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں تھا؟ وجہ یہ بنی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اس جگہ پر وہاں ٹھہرنا پڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے رخصت کے لیے، قیامت تک کے لیے، جہاں بھی پانی نہ ہو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تیمم کی رخصت دے دی۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بول کے کہتے ہیں فما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کے خاندان تمہاری وجہ سے یہ پہلی برکت امت کو نہیں ملی ہے، امت ہمیشہ سے تمہارے احسان تلے دبی چلی آ رہی ہے، قیامت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے احسان اس امت پر رہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سب سے زیادہ احسانات اپنی صحبت ساتھ دینے اور مال دینے کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ساری دنیا مجھے کہہ رہی تھی تم جھوٹ بولتے ہو نعوذ باللہ، میری تصدیق نہیں کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، اس وقت ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ جو میری تصدیق کر رہے تھے۔ اسی طرح بہت سے فضائل ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر کے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت دو میں سے عمر بن خطاب کا انتخاب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور پھر عمر کی وجہ سے اسلام کو جو اعزاز ملا، جو غلبہ ملا، جو طاقت اور قوت ملی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ فما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان پھر غالب سے غالب ہی ہوتے چلے گئے، مسلمانوں میں پھر دوبارہ کبھی ڈر، کبھی خوف نہیں آیا، مسلمانوں کا مورال بلند ہی ہوتا چلا گیا، مسلمانوں کو اللہ غلبہ نصیب ہی کرتا چلا گیا عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ پھر عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حیا کرتے ہیں، آپ نے یہ ساری احادیث سنی ہوئی ہیں علماء سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے، بتایا گیا ابو بکر آئے ہیں، فرمایا آنے دو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اسی طرح۔ فرمایا آنے دو، پھر دوبارہ دستک ہوئی، عمر آئے ہیں، فرمایا آنے دو، پھر دوبارہ دستک ہوئی، سہبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ فرمایا بتایا گیا عثمان آئے ہیں۔ فرمایا ٹھہرو ذرا، میں ذرا اپنے کپڑے درست کر لوں، سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں، پھر عثمان کو بلانا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ابو بکر آئے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے بے تکلفانہ، عمر آئے ہیں اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، عثمان میں کیا خاص بات ہے کہ عثمان آئے ہیں، آپ نے بڑے اہتمام سے اپنے کپڑے درست کیے ہیں، اٹھ کے بیٹھے ہیں، پھر عثمان کو بلایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، پوچھنے والے میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ بے حیا ہیں اس ہستی کا حیا بھی نہیں کرتے جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، جس کا حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں یہ صحابہ کے دشمن اور ان کے ایجنٹ، کچھ لوگ بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ٹیسٹ کریں ذرا، ٹیسٹر لگائیں انہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی محبت اگر ان کے رگ و پے میں سمائی ہے تب وہ واقعی سنی ہے۔ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نفرت ان کے دل میں ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسیوں سے ان کو اختلاف ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن مسلمان نہیں ہیں، وہ سنی نہیں ہیں، وہ رافضی ہیں، وہ بدبخت ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بشارتیں دیتے ہیں، فرمایا عثمان کو جنت کی بشارت دو، الا بلویٰ تصیبہ، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی ہے، یعنی شہادت کی مصیبت۔ فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک خلط پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا کرے گا۔ فلا تخلعہ حتی یلقانی فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه حتى تلقانی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ فرمایا عثمان منافق اگر تم سے مطالبہ کریں کہ خلافت چھوڑ کر دستبردار ہو جاؤ، تم خلافت کے اہل نہیں رہے ہو، اگر منافق یہ مطالبہ کریں فلا تخلعہ، آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی حتی تلقانی، شہادت قبول کر کے میرے سے آ ملنا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ منافق، بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بزبان وحی منافقین ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل و مناقب جو کتاب و سنت میں ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کو صبح کو یہ جھنڈا سپہ سالاری کا اس شخص کو دوں گا، یحبہ اللہ و رسولہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری آپ سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی، ہارون علیہ السلام، جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یعنی وہ بھائی بھی تھے، ممد و معاون بھی تھے، مددگار بھی تھے۔ الا انہ لیس نبی بعدی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی تم میرے بھائی ہو۔ واقعی چچا زاد بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نسبتیں، یہ محبتیں ہمیں تسلیم ہیں، لیکن غلو کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کریں، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، یہ ہماری اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل و صحابہ اور دیگر کتابیں، اور اہل تشیع کی بھی معتبر ترین کتابوں میں نہج البلاغہ، جس کو علی رضی اللہ عنہ کے خطبات قرار دیا جاتا ہے، اس میں یہ قول کم از کم 4 دفعہ آیا ہے، اور ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی صحیح سند سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ وہ فرماتے یہلک فی رجلان، میری وجہ سے 2 قسم کے لوگ ہلاک برباد ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔
علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، عقیدہ ان کا خراب ہو جائے گا، دنیا آخرت میں رسوائی ملے گی۔ پہلا کون ہے؟ غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو میرے سے محبت میں غلو کرنے والا ہے، کرتا محبت ہے لیکن مجھ کو میرے مقام سے آگے لے جاتا ہے، وہ پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو میری نفرت میں مجھ سے بغض کرنے والا ہے، وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں اعتدال لائیں۔ صحابہ کرام کی جو شان اور مقام ہے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے۔ یہ بات کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے مقام پہ لے جائے، وہ بھی بدبخت ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جو بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء پر فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، وہ بھی بدبخت جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جو بدبخت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے فائق کرنے کی کوشش کرے، ان سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، وہ بھی بدبخت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے، اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عقیدے کو ٹھکرانے والا اور منکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، بیٹا ہے سوال کرتا ہے، یہ آخری بات ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی مجھے بتائیں، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ پتہ تھا تمام صحابہ کرام کا اجماعی اتفاقی عقیدہ وہی محمد بن حنفیہ کا بھی تھا، جو بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ کہتے ہیں ابو جی میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ بتائیں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ پوچھا ثم من، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ بھی آپ بتا دیجئے۔ فرمایا ثم عمر، پھر عمر بن خطاب ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے پوچھا نا پھر کون ہے، تیسرا نمبر کس کا ہے، تو آپ نے عثمان کا نام لینا ہے۔ میں نے سوال کو بدل دیا، شاید سوال بدلنے سے جواب بدلے، بجائے یہ پوچھنے کے عمر کے بعد کس کا مقام ہے، میں نے پوچھا کہ پھر تو آپ کا ہی ہوگا نا، تیسرا نمبر تو پھر آپ کا ہی ہوگا۔ فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین، عثمان کے مقابلے میں بھی عام مسلمان ہوں۔ یہ سننا چاہتے ہو؟ فرمایا میں عام مسلمان ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو صحابہ کرام کی اجماعی و اتفاقی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام میں درجہ بندی کرتے تھے۔ کنا نخیر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم صحابہ کی درجہ بندی کرتے تھے۔ اور یہ بات سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر صحابہ کرام نے کوئی قول اور عمل یا عقیدہ غلط بنایا ہے، اللہ نے وحی نازل کر کے ان کی اصلاح کی۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، اگر یہ غلط ہوتا تو ہمیں منع کر دیا جاتا۔ وہ تو ایک کام تھا نا، یہ عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا اللہ منع کر دیتا وحی نازل کر کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم کیا ترتیب لگاتے تھے، مراتب میں، مناقب میں، فضائل میں کیا ترتیب لگاتے تھے۔ فرمایا سب سے پہلے ابو بکر کا درجہ رکھتے تھے، پھر عمر کا، پھر عثمان کا۔ یہ صحابہ کرام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ، یہی کتاب و سنت کا منشا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور ان کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔